دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ موجودہ رضاخانی حضرات کی لڑائی دیکھ کر دو باتوں کا ہمیں عین الیقین ہو چکا ہے۔ ایک تو اس بات کا، مولوی احمد رضا خان کے والد اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بات درج کی ہے کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور اہل سنت خطا پر ایک دوسرے کو معمول کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس موجودہ پہلو میں ایک دوسرے کے جنازے بھی نہ پڑھنے کی بات، اور جنازوں کی فکر کی بات، اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، اور چھوٹی چھوٹی بات سے ایک دوسرے کی تکفیر وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ واقعتاً اپنے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے جملے سے یہ لوگ سمجھ آ رہا ہے کہ واقعتاً اہل بدعت ہے۔ دوسری بات جو یہ عرض کرنی تھی کہ مولوی احمد رضا خان کا مزاج وہ بھی انہی لوگوں کو دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اشرف جلالی نے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ لعیقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب حصہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ تو اس پر ان کے جناب عرفان مشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطا پر تھیں، یہ کہنا تو کفر ہے۔ اب وہ چیخ رہا ہے کہ میرا تو ایک خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی جب نبی سے ہو سکتی ہے تو غیر نبی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس اب تجھے اپنے آپ کو کافر ماننا پڑے گا، تو کافر ہو چکا ہے، یہ تو کفر کا ارتکاب تو نے کر لیا ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں، ایک اور صاحب اٹھے، فضل احمد چشتی جن کا نام ہے، تو عرفان مشتی صاحب کا یہ کہنا کہ جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی کی ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہی نہیں تھا تو خطا اجتہادی کیسے ہوتی؟ تو اب جلالی کی اس بات کا جواب جو عرفان مشتی نے یوں دیا، اس پر فضل احمد چشتی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا دیکھو سیدہ کے اجتہاد یا مجتہد ہونے کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ ان کو مجتہدہ ہی نہیں مانتا، لہذا یہ تو کفر ہے۔ اب دیکھو اس کو اس پہ کفر پہ فتویٰ جڑ دیا۔ اچھا سعید اسد صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ سیدہ دربار صدیقی میں تشریف ہی نہیں لے گئی، یہ ساری کہانی من گڑت ہے۔ اب فضل احمد چشتی اس پہ تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اب حدیثوں کا انکار کر رہا ہے یہ، حالانکہ ہر ایک کی بات اپنی اپنی جگہ پر گنجائش رکھتی تھی کہ کوئی اس کا صحیح پہلو سامنے آ سکتا تھا، اس سے تھوڑی سی تشریح وضاحت طلب کی جاتی تو، لیکن ان لوگوں نے بجائے ان کی تعبیرات یا ان کی تفاصیل یا ان کی تشریحات کو قبول کرنے کے اور ان کی بات کا صحیح پہلو لینے کے، الٹ پہلو لے کر اس کو خواہ مخواہ کفر اور خواہ مخواہ گستاخی اور خواہ مخواہ کا فتویٰ جڑ دیا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے آج کیا ہے، کل امت مسلمہ سے بھی یہی ہوا ہے۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ جب انہوں نے یہ حساب کیا کہ اس کی عبارات کو خود گستاخی بنا دیا، حالانکہ گستاخی تھی نہیں، پھر عبارات پہ خود کہنے لگے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ اس کے ذہن میں بھی وہ مطلب نہیں تھا۔ جیسے آج یہ آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، تو کل انہوں نے غیروں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یہ ہر ایک کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ جو آدمی اپنوں کے ساتھ
یوں رویہ اختیار کرے کہ اس کی بات کا وہ پہلو لے جو اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے، تو یہ دوسروں کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا کریں گے۔ اس لیے تو پھر مولانا خلیل احمد خان برکاتی نے یہ بات کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو غیر کی عبارت میں تحریف کا چسکا پڑ گیا تھا، تو یہ چسکے سب کو منتقل ہوئے ہیں تھوڑے بہت، تو وہ سارے اپنے اپنے چسکے لے کے کام اپنا پورا کر رہے ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جب تک خشت اول چو نہت معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، جب تک آپ پہلی اینٹ کو سیدھا نہیں کریں گے نا، خان سے بریلوی کے چسکے کو جب تک آپ غلط نہیں کہیں گے اور ادھر سے اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، تو آپ اب تک یہی لڑتے ہی رہیں گے، اصلاح آپ کی نہیں ہو سکتی۔ شروع سے ہی احمد رضا خان پر آپ کو ہاتھ پھیریں اور کہیں کہ اس نے غلط کیا تھا، امت میں تفرقہ ڈالا، فساد ڈالا، امت کو تباہ و برباد کیا، غلط کیا تھا اس نے، تو آپ پہلی اینٹی سیدھی رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے جب آپ اس کے عقائد و نظریات سے برات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی سلجھنے کی ترتیب اور الجھنے کی ترتیب سے بچنا، یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور انتشار سے آپ لوگ بچ کر صحیح روش پہ چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرضیات پہ لگائے اور آپ لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ وہاں کسی ایک گلتے رہو نا، تم نے کہا خطا پر تھی، ہم نے کہا جو خطا پر تھی کہے اس نے کفر کیا۔ اب کہتے جی میں تو شیعہ کو جواب دے رہا تھا، میں نے کہا شیعہ کو جواب دیتے ہوئے بھی سیدہ کو خطا پر کہنا کفر ہے، اور تمہیں سے جواب نہیں دیا جاتا تو تمہیں کس نے مقرر کیا ہے جواب دینے پر؟ ہٹ، اہل سنت مر گئے، اہل سنت خود جواب دیں گے۔ ہوا مینڈکی کو زکام اللہ اللہ، جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا، وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھی، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھی۔ یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا، کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نہیں مانے۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھی۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس پاک بارگاہ کی جسارت ہے۔ میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے۔ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، پر خطا اجتہادی ہو تو تب نا، جی ہو گئی اسی کا رٹا لگا کے بیٹھ جاؤ، نہیں ہوئی
کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا۔ ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ حضرت اٹھے تو انہوں نے کہا نہیں، بی بی پاک مجتہد ہی نہیں ہے۔ چلو جی، سیدہ صدیقہ مجتہد ہیں، حضور کی تمام گھر والیاں مجتہد ہیں، تمام علماء لکھتے ہیں، اور بی بی پاک مجتہد نہیں ہے۔ میں اس پر حوالے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہیں شریعت کے اندر، تو سیدہ اور حضور کے تمام جو بیبیاں پاکاں ہیں وہ سب کے سب مجتہد ہیں، اہل بیت سارے۔ اگر گستاخی تم کہو تمہارے بقول اس کی گستاخی ہے تو تمہاری اس سے بڑھ گئی۔ کیوں کہ تم نے بی بی پاک کو جب سیدہ کو کہا یہ غیر مجتہد ہیں اور ایسے مسئلے میں وہ اجتہاد نہیں کرتی تھیں، مجتہدہ ہی نہیں تھی، تو لازمن بات ہے کہ انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک فرمان شریف جو ہے وہ ٹھکرایا اور بغیر کسی اجتہاد اور علمی دلیل اور علمی صارف کے ٹھکرایا، تو وہ نفسانی ٹھکرانا ہوا، اور نفسانی طور پر جو حدیث کو ٹھکراتا تو کفر کرتا ہے۔ تو بی بی پاک نے معاذ اللہ کفر کیا تھا۔ خدا کا خوف، دین کی خدمت تمہارا کام نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا نہ سیدہ مانگنے گئیں، نہ سیدہ مانگنے گئیں، نہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آگے سے انکار کیا۔ یہ ساری کہانی جو ہے 90% سے زیادہ جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ فیصلہ آباد کے پروفیسر ہیں، انہوں نے عجیب ہی سب سے آگے قدم اٹھا لیا جو کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا میری تحقیق تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ ہوا ہی نہیں ہے ہرے سے۔ میرے پاس دلائل ہیں، میں پھر کبھی پیش کروں گا۔ میں حیران ہو گیا یار، جو کتب ستہ ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی ساری یہی بتاتی ہیں مطالبے کا۔ تاریخ کی کتابیں بھی سب اتفاق کر رہی ہیں اس مسئلے پر۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حضرت کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے اور میں دلائل سے ثابت کروں گا۔ اب تاریخ کے دلائل بھی نہیں ہو سکتے، حدیثوں کے بھی نہیں ہو سکتے، اب اس سے باہر اور کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے آئیں گے دلائل؟ یہ پھر ہم جو ہے نا، ہمارے جیسے جو علمی خدام ہیں، علم کی خدمت کرنے والے لوگ، وہ یہاں کہنے پر عاجز ہو جاتے ہیں کہ یہ تمام دلائل علم کی دنیا سے باہر ہوں گے، اور میرے خیال میں علم کی دنیا میں رہ کر وہ ایک دلیل بھی نہیں لا سکتے اس دعوے پر۔ دلائل تو جمع ہے۔ مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ جو بن میں نے مانا ہے میرا بس یہ نعرہ ہے، میں کرتا ہوں یہ اعلان، جو بن مجھے پیارا ہے، جو بن